رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، 19 فروری کو انشاءاللہ پہلا روزہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، 30 سال کا جوان لڑکا روزے نہیں رکھتا، سامنے سے کھاتے پیتے پھرتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، خدا کی قسم یہی وجہ ہے جو آج کروڑوں کی تعداد میں ہو کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ اللہ اکبر، وہ کہاں گیا عشق؟ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میرا ہاتھ کٹ گیا مگر عشق مصطفیٰ میں اللہ اکبر کمی نہ آئی۔ ابو قتادہ کہتے میری آنکھ نکل گئی۔ حضرت بلال کہتے ہیں مکے کے بڑے بڑے لڑکوں نے میرے مطلب یہ کہ میرے گردن میں پھانسی کا فندہ ڈال دیا، وہ مجھے کھینچ کے لے جاتے، میرے کوڑے برساتے۔ اللہ اکبر، مگر میرے عشق میں کمی نہیں آئی۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے بھی، اسلام کی بہن بیٹیوں سے بھی، اللہ اکبر کون سی زندگی جی رہے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح۔ حضرت ابو زناد تابعی فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں جب صبح میں مسجد نبوی میں داخل ہوتا، وہ مسجد جسے میرے نبی نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنائی، فرماتے ہیں ہر ایک گلی کا جوان لڑکا قرآن پڑھتا ہوتا۔ وہ کیا عالم ہوگا جب جوان لڑکے ہر صبح میں اللہ کے لیے قرآن پڑھتے، اپنے لیے نماز رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لیتے۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، ہر ایک جوان بیٹی صبح میں اٹھ کے رب کو مناتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ سچی کنیزیں تھی، لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، نمازوں کے ہم قریب نہیں۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ تیری صبح اس حال میں ہوتی تو سب سے پہلے اٹھ کے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتا، اللہ کو مناتا، اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ 15واں پارہ 8واں رکو، اللہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے، میرے رب نے اعلان فرما دیا تمہاری صبح اس حال میں ہو، تم فجر کی نماز ادا کرو، فجر کی نماز کے بعد ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن کا چومنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سینے سے لگانا بھی عبادت ہے۔ خدا کی قسم تم قرآن سے ہٹ گئے، مصیبتیں آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جس دن سے مسلمان نے قرآن کو چھوڑا، میرے نبی نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا، اے میرے صحابہ رونا مت، دو چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہو، مضبوطی سے پکڑ لینا، ایک اہل بیت کی محبت، میرے حسین سے محبت کرنا، حسین کے بچوں سے محبت کرنا، اللہ اکبر، اور دوسرا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہو، تم قرآن سے محبت کرنا۔ مسلمان نے اہل بیت سے محبت نہ کی، مسلمان نے قرآن سے محبت نہ کی۔ خدا کی قسم نبی فرماتے میرے حسین سے محبت کرنا۔ کون حسین؟ نانا مصطفیٰ کے دین کی عظمت کے لیے، دین کی بقا کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان نہ تھا، مدینہ چھوڑ کے کربلا میرا حسین پہنچا دین اسلام کے لیے۔ علی اکبر کے بازو دے دیے، حضرت عباس لمبردار کے بازو دے دیے، علی اکبر کی جوان 18 سال کی لاش عطا کر دی، اللہ اکبر، مگر ظالموں سے کہہ دیا مصطفیٰ کی شریعت بچانے کے لیے، نانا مصطفیٰ کی شریعت بچانے کے لیے ایک ایک خون کا قطرہ حسین پیش کر سکتا ہے، مگر ظالموں تمہارے سامنے سر جھکا ہے نہ جھکے گا، اس لیے ہم مصطفیٰ کا خون ہے، شریعت بچانے کے لیے آئے ہیں، شریعت بیچنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، فیضان پنجتن پاک، آمد سہیل ملت، جشن دستار حفظ القرآن۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج ہمارے حالات ایسے ہو گئے، ہمارے چہروں پہ رونق نہیں ہے۔ 10 غیر مسلموں کو کھڑا کر دو، 10 مسلمان کے لڑکوں کو سامنے کھڑا کر دو، اب اس میں فرق نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر کے چہروں سے پہچانے کیسے؟ اللہ اکبر، چہرے پہ نور نہیں ہے، چہرے پہ نور تو نماز سے آتا ہے نا، چہرے پہ نور تو قرآن سے آتا ہے نا، چہرے پہ نور تو مصطفیٰ کے عشق سے آتا ہے نا۔ اللہ اکبر، کہاں گئی وہ محبتیں؟ اللہ اکبر عزیزان ملت
اسلامیہ مجھے یاد آتی ہیں وہ محبتیں. اللہ اکبر. حضرت امام رابی حضرت امام بیزابی فرماتے ہیں رما بدو و سمانون جراحا یدا طلحت شلان وقبها رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم احد. حضرت ابو طلحہ ہے میرے مصطفیٰ کے پیارے صحابی ہے. اللہ اکبر. ایک ظالم کا سامنے سے آ کے اللہ اکبر جب تلوار کا وار پڑا حضرت ابو طلحہ کا پورا ہاتھ کٹ گیا, ہڈی کٹ گئی, تلوار ہڈی کے اندر جا بسی, ذرا سی کھال جڑی رہ گئی. اللہ اکبر. سرکار کی بارگاہ میں رو کر عرض کیا آقا یہ ہاتھ جنگ میں مانے نہ آ جائے, اگر آپ کی اجازت ہو تو اپنا ہاتھ اتار کے ایک طرف کو رکھ دو. خدا کی قسم میرے آقا مسکرائے. اللہ اکبر کا اجازت ہے. اگر جنگ میں مانے آتا ہے اپنے پیر سے اپنے ہاتھ کو پکڑا, ہلکا سا جھٹکا دیا, ہاتھ کو اتار کے ایک طرف رکھ دیا اور اعلان کر دیا تم کیا سمجھتے ہو مصطفیٰ پہ حملے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ اتنے میں دیکھا حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی. ایک ظالم کا جب سامنے سے آ کے تیر پڑا پوری آنکھ کا گلہ زمین پر ریتے پہ گر گیا. عاشق مصطفیٰ نے اٹھایا, اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا آقا میری آنکھ کا گلہ نکل گیا. میرے آقا نے آب مبارک لگایا. لعاب مبارک لگانے کے بعد آقا نے جو پڑھا وہ اللہ بہتر جانے. خدا کی قسم ابو حضرت قتادہ کہتے ہیں میری آنکھ میں اتنی روشنی آ گئی جس آنکھ پہ تیر نہ لگا تھا اس میں اتنی روشنی نہ تھی جتنی مصطفیٰ کے ہاتھ سے آ گئی ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عمار بن یاسر کی وہ بات یاد آتی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے صرف اتنا کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ اکبر. مکے میں اس کا قتل کر دیا جاتا تھا, مکے میں اس پر ظلم کیا جاتا تھا. عمار بن یاسر کہتے ہیں ہم ایمان لانے والے شروع میں کچھ چند ہی لوگ تھے. جب میں نے مکے کی زمین پہ لا الہ الا اللہ کی صدائے بلند کی, اللہ اکبر, میری ماں نے جب اسلام قبول کر لیا ابو سے حضرت اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں ایک ظالم نے میرے سامنے میری بوڑھی ماں, میری ضعیفہ ماں, اللہ اکبر, ایک بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے بچہ 2.5-3 کلو کا, ایسے مقام سے اللہ اکبر اللہ نے اس کو پیدائش کا اللہ اکبر راستہ عطا کیا. عمار بن یاسر فرماتے ہیں ایک ظالم نے جب تیر مارا میری ماں کبھی زمین سے اوپر اٹھتی کبھی زمین سے نیچے گرتی, منہ میں جھاگ آ گئے. مقام ایسے مقام نازک پر ان ظالموں نے ایسا تیر مارا میری ماں شدت کے ساتھ تڑپ گئی. اللہ اکبر. میں جوان بیٹا وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. میرے دوست اگر ہمارے والد شہید ہوئے ہوتے تب ہمیں اس قرآن کا احساس ہوتا, تب ہمیں سجدوں کا احساس ہوتا, تب ہمیں مصطفیٰ کی شریعت کا احساس ہوتا. ہمیں تو داڑھی فری میں مل گئی, ہمیں تو جبے امامے فری میں مل گئے, ہمیں تو تسبیح فری میں مل گئی. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ پوچھو حضرت بلال کی زندگی سے جا کے. اللہ اکبر. امام المحدثین شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ اکبر مدارج النبوت صفحہ 66 پہ آپ نے لکھا مکے کے جوان لڑکے آتے رسی کا پھنا ڈال کے حضرت بلال کو لے جاتے, مکے کی گرم پہاڑیوں پہ سرد گرمیوں کے وقتوں میں کھینچ کے لے جاتے. جب آپ سے چلا نہ جاتا تو بے ہوش ہو جاتے, اس طریقے سے کھینچ کے لے جاتے. اللہ اکبر. آپ کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے, آپ کی پوری کمر کو دہکا دیا گیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سینے پہ آپ کے قدم رکھ کے زبان کو کھینچا جاتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی دیکھو. بلال سے کہا گیا بلال بتا ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے یہ نبی کے ساتھ. بلال بولے امیہ کا ظلم سہ کر کتے ہٹ نشہ ہے اس کے مصطفیٰ کا اتر نہیں سکتا. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آج اسلام کی بیٹیوں نے, آج اسلام کے جوان بیٹوں نے وہ بڑوا گیری کی ہے خدا کی قسم. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی چادر کا واسطہ. اللہ اکبر. کتنی اسلام کی بیٹیوں نے کمرے بند کر کے ویڈیو بنائی تاکہ ہمارے انسٹا پہ فالوورز آ جائے. اللہ اکبر. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مولا کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کی پیاری بیوی ہے, میرے نبی کا دل کا ٹکڑا
ٹکڑا ہے، حسن اور حسین کی ماں ہے. آج جنت البقیع سے حضرت فاطمہ کی روح روتی ہوگی. اسلام کی بیٹیاں ناچ رہی ہے، اسلام کی بیٹیاں اس طرح پہ فالوورز چاہیے، ان کو ویوز چاہیے. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، ذرا انہیں تو دیکھو. فاطمہ کی بیٹیوں نے 72 لاشوں پہ کربلا میں صبر کیا تھا. سامنے بھائی حسین کا لاشا پڑا ہے، جس حسین کے گلے کو مصطفیٰ نے ایک مرتبہ نہیں بار بار چھپا ہو، اس گلے کو کاٹ دیا گیا، مگر زینب کی نماز قضا نہ ہو سکی. حضرت عباس علمبردار کے بازو کاٹ دیے گئے. 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر کی بوٹیاں بنا دی گئی. انہوں محمد کو میدان کربلا میں گرا دیا گیا. حضرت قاسم کی شہادت کو کر دی گئی. انہوں محمد کربلا میں گر گئے. میرے حسین کی 6 مہینے کی کمائی علی اصغر کا ظالم حرملہ نے تیر مار کے اللہ اکبر حسین کے بازو میں وہ تیر چھت گیا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم کتنی نماز پڑھتے ہو؟ تم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہو؟ تم کتنی عبادت کرتی ہو؟ خدا کی قسم رب کو ہم چہرہ بھی نہ دکھا سکیں گے. اس چہرے پہ نور ہونا چاہیے تھا، دل میں نور ہونا چاہیے تھا. صرف جسم سفید ہونے سے کام نہیں چلے گا، دل سفید ہو تب کام چلے گا. سال میں 1 مرتبہ، 6 مہینے میں 1 مرتبہ، 1 مہینے میں 1 مرتبہ، رات میں 2 بجے اگر تیری آنکھ کھل جائے، اب تو بستر پہ مت جا، بلکہ مصلی پہ چلا جا وضو کر کے، اور نماز تہجد میں جا کے کہہ دے ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر. مولا میں عاجز آ گیا، دنیا کے تمام ظالموں نے مجھے ستایا ہے. خدا کی قسم اللہ فرماتا ہے مانگ میرے بندے مانگ، میں مجھے عطا کر دوں گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، علماء اہل سنت، جناب نور علی نور کانپوری. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. شاعر ہندوستان بھائی نور علی نور تشریف لا چکے. میرے علماء اگر آپ آگے آ جائیں، آپ نے داد دے دی، میں پبلک کو تو بیچاروں کو سنا ہی رہا ہوں. میرے جو رہبر ہیں وہ آپ ہیں. آپ اگر نوازیں گے تو الحمدللہ پھر بولنے کا دل چاہے گا. ہاں، کیونکہ مجھے مولانا سے داد چاہیے، اپنے خاندان سے چاہیے، اپنے علماء سے چاہیے. حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا محبتوں کے ساتھ سنتے ہوئے چلیں، ایمان کو ذرا تازہ کریں. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر. حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. یہ 10واں رکوع ہے، 9واں پارہ ہے. لاسٹ میں فرمایا کونوا قردۃ خاسئین. مطلب سنیں ذرا پیارے مسلمانوں، عزیزان ملت اسلامیہ، میرے رب نے اعلان کیا اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ تمہارے لیے ہے، لیکن سنیچر کے دن کاروبار بند کر دینا. سمندر کے ٹسٹ پہ رہتے تھے، مچھلیاں پکڑتے کھاتے تھے، اللہ نے انہیں بڑی اچھی زندگی عطا کی تھی. اللہ اکبر. مگر میرے رب نے اعلان فرمایا ہفتے کے دن میری عبادت کرنا، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے مت جانا. مگر یہ قوم نہ مانی. حضرت داؤد علیہ السلام سے میرے رب نے اعلان کر دیا داؤد اپنی قوم کو سمجھا ورنہ عذاب آئے گا. میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی پیاری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آؤ ذرا غور سے سنو. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ قوم نہ مانی، اللہ اکبر، سنیچر کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے لیکن گڈوں میں جمع کر دیتے، اتوار کی صبح میں نکال لیتے. میرے رب نے فرمایا یہ تجارت تمہارے لیے جائز نہیں ہے. جب میں تم سے کہتا ہوں 6 دن میں نے تمہارے لیے دیے، اتوار تمہارے لیے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ تمہارے لیے، لیکن ہفتہ میرے لیے کر دو، عبادت کے لیے کر دو. لیکن جب وہ نہ مانے، انہوں نے ہفتے کے دن میں مچھلیاں پکڑی. اللہ اکبر. اللہ نے اعلان کر دیا میرے داؤد پیغمبر تیری امت پہ عذاب آئے گا، جتنے ایمان والے ہیں ان کو بچا لیا جائے. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ گروہ میں بٹ گئے، دیوار کھنچ گئی. جیسے یہ مجمع ہے، مجمع بیچ میں سے دیوار کھینچ لی جائے، ایک سائڈ ادھر کے لوگ، ایک سائڈ ادھر کے لوگ. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا. قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم نوح کو دیکھو، قوم تبع کو دیکھو. اللہ اکبر. اللہ نے کسی قوم کو آگ سے مار دیا، اللہ نے کسی قوم کو پانی سے مار دیا، اللہ نے کسی قوم کو پتھروں سے مار دیا، اللہ نے کسی قوم کو ابابیل کے ذریعے مار دیا. خدا کی قسم یاد رکھ لینا، آج مسلمان
مسجدوں کے قریب نہیں ہے، آج مسلمان قرآن کے قریب نہیں ہے، اسی وجہ سے دلوں کے اندر خوف خدا نہیں رہا، پتہ ہلتا ہے تو ڈر جاتا ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت خالد بن ولید ہو، اللہ اکبر، سعد ابن ابی وقاص ہو، یہ ظالموں کے لاکھوں کے مجمع میں بھی بیٹھ جاتے، خدا کی قسم ان کے دل نہ دہلتے تھے، لوگ کہتے تھے تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں وہ دل کیسے ڈر سکتا ہے جس دل میں مصطفیٰ کی محبت کے جلوے آ چکے ہو، وہ دل کیسے ڈر سکتا ہے جس دل میں اللہ کا خوف آ چکا ہو، وہ ہماری طرح نہیں تھے، خدا کی قسم ان کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرا، ایک ایک لمحہ عشق مصطفیٰ میں گزرا، وقت ملتا تو مصطفیٰ کے پاس بیٹھتے، وقت ملتا تو رب کی عبادت کرتے۔ اے مسلمان، ایک ایک سال ہو گیا کبھی سجدوں کے قریب نہیں، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ کی عبادت نہ کی، اللہ رب العزت نے کہا جبرائیل عذاب لے کر جا، اللہ نے عذاب بھیجا، ایک دیوار ہے، اللہ اکبر، اللہ نے ان کے مکانات ڈھا دیے، ہوا تیز آئی، اللہ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے، جو انسان تھے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، بندر آپس میں دیکھتے پیچھے پوچھ لگ گئی، چہرے بدصورت ہو گئے، بندر بن گئے، آپس میں رونے لگے، اللہ یہ ہم پہ کون سا عذاب ہے، اللہ تو معاف کر دے۔ جب صبح میں یہ لوگ مطلب یہ کہ مر گئے تو دیوار لگا دی گئی، حضرت داؤد کے جو ایمان والے تھے انہوں نے دیوار سے جب جھانک کے دیکھا، اللہ اکبر، مکان ٹوٹے پڑے تھے اور سب کے سب بندر بنے ہوئے رو رہے تھے، اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہارے چہرے پہ تیزاب ڈل جائے، تمہاری بیٹی سے کوئی رشتہ تک نہ کرے گا، تیرے بیٹے کے چہرے پہ کوئی تیزاب ڈال دے، تیرے بیٹے کی شادی ہونے میں لالے پڑ جائیں گے۔ اللہ نے جس قوم کو انسان سے بندر بنا دیا گیا ہو، قرآن کہتا کونو قردۃ خاسئین، اے جبرائیل ہم کہتے ہیں انہیں دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا جائے۔ خدا کی قسم 12,000 قوم جو سمندر کے کنارے رہتی تھی، اللہ نے اعلان کیا اتوار میں تم شکار کرو، پیر میں تم شکار کرو، منگل بدھ جمعرات جمعے میں تم شکار کرو، لیکن ہفتے میں مت کرنا، ہفتہ میری عبادت کے لیے خاص کر لو۔ قوم نہ مانی، اللہ نے 12,000 لوگوں کے چہروں کو مسخ کر دیا، اللہ نے آسمان سے ہوا چلا دی، گرم گرم ہوا، یہاں تک کہ 3 دن، بعض جگہ فرمایا گیا 7 دن اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا، نہ کچھ کھاتے تھے، روتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہوا ایسی چلائی کہ خدا کی قسم ان کے چہرے انسان سے بندر بنا کے اللہ نے انہیں موت کے حوالے کر دیا، سب کافر ہو کے مر کے چلے گئے، بچتا وہ ہے جو ایمان کے ساتھ رہتا ہے، وہ بچے جو داؤد پیغمبر کے ساتھ بچے تھے۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، آمد سہیل ملت، جشن دستار حفظ القرآن، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کتنی اسلام کی بیٹیاں مرتد ہو گئیں، پیسے کے چکر میں آ کے مندروں میں جا کے پھیرے لے لیے، ماتھوں پہ ٹیکے لگ گئے، حضرت فاطمہ کے کلچر کو چھوڑا، حضرت فاطمہ اللہ اکبر، میرے نبی کی وہ دل کا ٹکڑا، سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تم کنیزیں ہو، مگر کیا حالات ہے، اللہ اکبر، کسی کے سروں پہ دوپٹے تک نہیں ملتے، آج دوپٹے پھینک دیے گئے، اللہ اکبر، ریل بن رہی ہے، مسلمان کی بیٹیاں مجرا کر رہی ہے، تم مجرا کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، اللہ اکبر۔ میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں، اللہ کا قرآن سنو، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے 23واں پارہ سورہ یاسین 3واں رکو، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ کل قیامت میں منہ پہ مہرے لگا دے گا، اللہ فرشتوں کے ذریعے منہ سلوا دے گا، منہ پہ ٹیپ لگ جائے گا، تمہاری انگلیاں بولیں گی، تمہارے پیر بولیں گے، تمہاری زبان بولے گی، تم نہ بول سکو گے۔ اللہ آگے اعلان کرتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، یہ سب علماء بیٹھے ہیں، حفاظ و قرہ بیٹھے ہیں، اگر میں 1 گھنٹہ بولوں، آدھا گھنٹہ بولوں، 1.5 گھنٹہ بولوں، انشاءاللہ قرآن کے علاوہ نہیں جاؤں گا، حدیث مصطفیٰ کے علاوہ
علاوہ نہیں جاؤں گا. اب قوم کو ہنسانے کا ٹائم نہیں ہے. اس قوم کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے انہیں بتا دیا جائے کہ جہنم کا عذاب کیا ہے, انہیں بتا دیا جائے کہ قبر کا عذاب کیا ہے. میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ, آؤ ذرا محبت کے ساتھ میں سنتے ہوئے چلو. اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرات عزیزان ملت اسلامیہ, وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ, اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہتا تو تجھے اندھا کر دیتا. جس وقت تو شراب پی رہا تھا, جس وقت تو سلپا پی رہا تھا, جس وقت اپنی آئی ڈی جمع کر کے دوسرے کے بستر کو گندا کر رہا تھا, جس وقت تو چوری کر رہا تھا, انہو علی کل شیء قدیر, اللہ وہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. جب وہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو پانی سے مار سکتا ہے, داؤد کی امت, حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کے اللہ چہرے بندر بنا سکتا ہے. اللہ اکبر. قوم تبا کو مار سکتا ہے. قوم عاد جو 13 فٹ کے تھے, قرآن کہتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. ہم نے ان جیسے ایسی طاقت کسی کو نہ دی تھی. وہ 13 فٹ کے تھے, وہ 15 فٹ کے تھے. تم اگر ایڑی زمین میں مار دو تو ایڑی کھسک جائے گی, ہاتھ پتھر میں مار دو ہاتھ ٹوٹ جائے گا. اللہ فرماتا التی لم یخلق مثلها فی البلاد, ہم نے انہیں ایسی طاقت عطا کی تھی, ہاتھ پہاڑ میں مار دیتے پہاڑ توڑ دیتے, پتھر کو توڑ دیا کرتے تھے, ایڑی مارتے ایڑی سے پانی نکال لیا کرتے تھے, مگر گمراہی میں آ گئے, اللہ کے نافرمان ہو گئے. اللہ نے فرمایا ان کو سمجھاؤ ورنہ عذاب آئے گا جب نہ مانے. خدا کی قسم قرآن کہتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. 29واں پارہ چوتھا رکوع ہے. الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. یہ سورت تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں. جو 15 فٹ کے تھے وہ 60 سال کے نہ تھے. ان کی 400 سال تک نہ کوئی تاڑ گرتا, نہ کوئی دانت گرتا تھا, نہ داڑھ خراب ہوتی تھی, نہ کوئی بال سفید ہوتا تھا, نہ ہزار سال تک ان کی کڈنیاں خراب ہوتی تھی. ان کا ایک علاج تھا صرف موت. نہ انہیں بخار آتا, نہ ان کے بال جھڑتے, نہ ان کی کڈنیاں خراب ہوتی, مگر وہ تکبر غرور میں آ گئے. جب غرور میں آئے اللہ نے کہا اے میرے پیغمبر ہو, اے میرے پیغمبر ہود, ایمان والوں کو یمن کی طرف لے کے نکل جا. یمن کی طرف لے کے نکلے, اللہ کا عذاب آیا. 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ. شوال کا بدھ کا دن ہے, 20 تاریخ ہے, صبح کے وقت سے اللہ نے جب 7 راتیں 8 دن ہوا چلائی ہے, زمین کے پردے اکھیڑ کے پھینک دیے, آسمان ہل گئے, کائنات پہ کوئی نہ بچا. اللہ نے اعلان کیا میرے پیغمبر واپس آ کے دیکھا خدا کی قسم کوئی نہ تھا. جیسے بھینسیں بھوسا کھاتی ہے, اللہ نے ان کی ہڈیوں کو, ان کے جسموں کو مثل بھوسے کے کر دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالہ, مسلک اعلی حضرت, شان پروردگار, جشن دستار حفظ القرآن, آمد سید سرکار سہیل ملت. میں آپ سے کہتا ہوں اللہ اکبر, جلسوں میں 1 لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے, 5 لاکھ روپے, 6 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ, علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے. اللہ اکبر. علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں جن جلسوں سے لوگ نمازی نہ بن سکے, جن جلسوں سے کوئی نئی تحریک ایجاد نہ ہو سکے, جن جلسوں سے لوگوں کو نمازیت کا شوق نہ پیدا ہو سکے, ایسے جلسے سے کوئی فائدہ نہیں. ایسے جلسے بانج ہیں جس طرح سے ماں سے بچہ پیدا نہیں ہوتا اگر جلسوں سے نماز کی تبلیغ نہ گئی, عشق مصطفیٰ کا جام نہ ملا, اللہ کا خوف کا تمہیں پیغام نہ ملا. ایسے جلسے کرانے سے کوئی فائدہ نہیں. مقرر ہو تو آ کے قرآن بتائے, شاعر ہو تو ادب کے دائرے میں پڑھے, نقیب ہو تو ادب کے دائرے میں. یہاں کسی کی تعریف نہیں, اس منبر مصطفیٰ پہ صرف اللہ کی تعریف ہو, اس کے نبی کی تعریف. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ.
میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے وہ عشق؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات چل رہی تھی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ منہوں کو سل دے گا، اب کوئی بول نہ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں چاہتا تجھے اندھا کر دیتا، میں چاہتا ولو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم۔ یہ حفاظ بیٹھے ہیں، یہ قرہ بیٹھے ہیں، میں اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوں، سورہ یاسین کے 23 میں پارے 30 رکوع کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ولو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم، میں چاہتا میں تمہارے چہرے بھی بندر بنا دیتا، میں تمہیں بھی سور بنا دیتا، میں تمہیں بھی خنزیر بنا دیتا، مگر میں نے عذاب دینے میں جلدی نہ کی۔ جب میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے چہرے مسخ کر سکتا ہوں، افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم، تم سے پہلے کتنے بڑے بڑے طاقت والے آئے، میں نے بستیوں کو ہلاک کر دیا، قوم تبا میں نے مار دی، قوم عاد میں نے مار دی، قوم سمود میں نے مار دی، مار تمہیں بھی دیتا، نبی سے وعدہ کر لیا، حبیب تجھ سے زیادہ تیری امت سے زیادہ کسی سے پیار نہیں ہے، یہ تیرے قدموں کا واسطہ ہے، تیری امت پہ عذاب آسمانی نہیں آئے گا، اگر اللہ وعدہ نہ کرتا اس قوم پہ عذاب آ جاتا، ہلاک ہو جاتے۔ یہ مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے، اللہ نے ہم سے عذاب کو بچا رکھا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، فیضان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، تشنیع دستار حفظ القرآن۔ کیا بات ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، مکان کے معنی جگہ کے آتے ہیں، جیسے اس جگہ تم بیٹھے ہو نا، اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اسی جگہ پہ جہاں تو شراب پی رہا تھا میں تیرے چہرے پہ فالش ڈال دیتا، تیرے پورے وجود پہ تجھے ٹیڑھا کر دیتا، تیری انگلیاں لمبی کر کے ان پہ فالش ڈال دیتا، تو گلاس بھی نہیں پکڑ سکتا تھا، میں تیرے چہرے کو فالش ڈال دیتا، تو منہ بھی نہ پھیلا سکتا تھا، مگر میں نے عذاب دینے میں جلدی نہ کی۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ فَإِنْ عَادَ ثَانِيَةً، اگر دوسری مرتبہ شراب پی لے، فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ فَإِنْ عَادَ الثَّلَاثَ، اگر تیسری مرتبہ شراب پی لے، اللہ اکبر، فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، اگر چوتھی مرتبہ توبہ کرے پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ یسقیٰ بِالنَّہْرِ الْخِمَارِ، اللہ نے اعلان کر دیا کل قیامت کے دن اس کو نہر خمار سے پلایا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں آقا کیا ہے؟ میرے نبی نے اعلان کیا، اللہ اکبر، اللہ قرآن میں فرماتا ہے مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ۔ اللہ اکبر، قرآن اعلان کرتا ہے جہنمیوں کے جسموں کی پیپ بہ رہی ہوگی، ان شرابیوں کی، ان عیاشیوں کی پیپ بہ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، جیسے دنیا میں لیٹرین پخانے میں بدبو ہوتی ہے، کوئی اپنا پیشاب نہیں پی سکتا، یسقیٰ بالنہر الخمار، لیکن جس نے دنیا میں شراب پی کے توبہ نہ کی، اللہ کل قیامت میں اللہ اکبر اس کے جسم سے پیشاب نکالے گا، اس کے جسم سے پخانا کی جگہ سے پخانا نکال کے کٹورے میں اس کو دیا جائے گا۔ پی اپنی دنیا کی شراب کا یہ مزہ، 10 سال کا نشیڑی بن گیا، 30 سال کا مسلمان کا لڑکا بیئر پیتا ہے، بھنگ پیتا ہے، تو کس کی مطلب یہ کہ امت میں تھا، تو مصطفیٰ کا شدائی تھا، تو حسین کا شدائی تھا، کیوں مر گیا؟ تیری اوقات، تیری حیثیت یہ نہ تھی کہ تو بدبودار شراب پیے، تجھے تو اللہ نے جنت کی شراب کے لیے رکھا تھا، تجھے شراب طہور کے لیے رکھا تھا، ادھر مر کے چلا جا، ادھر مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جامے کون سا جا کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، شان مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ۔ کیا بات ہے۔